نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے 7 روز پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 8ویں شب ہے. آج نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جانے والا ہے یہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کی 8ویں سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الانفال ہے، یہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. 1075 اس میں کلمے ہیں. 5080 اس میں حروف ہیں. سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی جائے. 2 پاروں کے اندر پھیلی ہوئی ہے. 9ویں پارے کا 1/4 حصہ اسی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے اور 10ویں پارے کا 1/4 حصہ اسی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے. اس کے بعد جس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوگا وہ قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کی 9ویں سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ توبہ ہے. اور یہ سورہ توبہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی ہے. اس کے اندر 16 رکوع ہیں. 129 اس میں آیات ہیں. 4078 اس میں کلمے ہیں. 10,488 اس سورہ مبارکہ میں حروف ہیں. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے یہ واحد اور تنہا سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کے آغاز میں قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. ترتیب کے ساتھ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہوں تو پھر یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے 16 رکوعوں پر مشتمل ہے. 129 آیات. اگر ترتیب کا یہ سفر جاری رہا جس طرح کہ ہم پہلے منزل پڑھتے آ رہے ہیں تو آج اس سورہ مبارکہ کی وہ تمام آیات پڑھی جائیں گی جو 10ویں پارے پر مشتمل ہے. اور 10ویں پارے کی آخری آیت کریمہ جہاں پہ مکمل ہوتی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 93 ہے اور 10 رکوعوں سے زیادہ اس کی منزل ہے. 10 اور 11 کے درمیان یہ سورہ توبہ کے جو رکوع ہیں وہ 10ویں پارے پر مشتمل ہے. جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے ہیں.
اس سے پہلے جو دو متصل صورتیں آئی ہیں وہ دونوں کی دونوں اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ وہ بھی مدنی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، اس کے بعد سورۃ النساء ہے وہ بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے ہے، اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ ہے وہ بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے ہے۔ تو درمیان میں پھر دو صورتیں آئیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ دونوں مکی صورتوں میں سے ہیں، اور پھر آگے اب مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ تو جس آیت کریمہ سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوگا اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام نامی اسم گرامی انتخاب کیا گیا ہے، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال نفل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے زائد چیز، تو غنیمتوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان جب کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا مقصد مال لوٹنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد جہانگیری کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت، اس کے نظریے کی حقانیت کو فروغ دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب وہ دشمن پر حملہ آور ہوں، ان کو اللہ کی عطا سے فتح نصیب ہو، تو جو مال وہاں سے ملتا ہے چونکہ نہ ان کا مقصود ہوتا ہے نہ اس کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، وہ ایک زائد شے ان کو مل جاتی ہے، تو زائد ہونے کی بنیاد پر اس کو پھر مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر بھی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا جو مقصود ہے، مومن کا جو مطلوب ہے میدان جنگ میں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مصداق بن کر اس کو عام کرنا ہے۔ تو پھر اس کا مقصود نہ کشور کشائی ہوتا ہے، نہ بادشاہت قائم کرنا ہوتا ہے، نہ سلطنت قائم کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصود کیا ہے کہ اس راستے میں لڑتے لڑتے میری جان چلی جائے۔ وہی جو اقبال صاحب کا شعر میں نے پڑھا جس میں وہ فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور آگے کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنے والے کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آشنائی کی لذت کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ بندے کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی، دونوں جہانوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں کسی کو نہیں چاہتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اللہ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اللہ کے لیے خزانہ لٹایا کرتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر مومن ہو تو پھر تلواروں پر بھروسہ نہیں کرتا، پھر اپنے رب کے بھروسے پر بغیر تلوار کے ہی میدان جنگ میں اتر جاتا ہے، بغیر تلوار کے، بغیر سامان ضرب و حرب کے وہ اللہ کے راستے میں کود جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو سنبھالا کرتا ہے۔ تو پھر یہ مال ہے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں یہ کہا گیا کہ جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے میں کچھ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اعتبار سے مرکزی مضمون جو ہے وہ معرکہ حق و باطل، اسلام کا پہلا معرکہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کی پوری تاریخ کا حصہ بنایا گیا سورہ مبارکہ، اور پھر فرمایا گیا
وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، یوم التقى الجمعان کہا ہے. کیا؟ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا دن، حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دینے کا دن. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والوں کی فوج ہے اور ایک طرف شیطانوں کا لشکر ہے، ایک طرف ملکوتیوں کا، محمد عربی کے غلاموں کا لشکر. فرمایا یوم التقى الجمعان، وہ دن جس دن دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہوئے، جس دن دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تل گئے تھے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا گیا اسی حصے میں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مال دو قسم کا ہوتا ہے. مال غنیمت وہ ہے جو دشمنوں سے حاصل ہو اور اس وقت جبکہ تلواریں آپس میں ٹکرائی ہوں، دشمن نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مسلمانوں کی کوشش سے رب ذوالجلال نے ان کو فتح عطا فرمائی، پھر جو مال ان کو ملتا ہے وہ سارے کا سارا مال مال غنیمت کہلاتا ہے. وہاں سے جو بھی حاصل ہو، جانور حاصل ہو جائیں، مویشی حاصل ہو، ان کی زمینیں حاصل ہو، یہاں تک کہ ان کی جو عورتیں ہیں، ان کے بچے بچیاں، ان کو لونڈی غلام بنانا جائز ہو، یہ ان کو مال غنیمت کے اندر ساری چیزیں عطا کی جاتی ہیں. تو دشمنان اسلام سے جو مال حاصل ہوتا ہے حقیقی اعتبار سے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو مال غنیمت کہتے ہیں، ایک کو مال فے کہا جاتا ہے. مال فے بھی دشمنوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ مال غنیمت میں تو تلواریں آپس میں ٹکراتی، پھر فتح یابی کی صورت میں کامیابی ہو تو پھر جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. دوسرا مال وہ ہے جو مسلمانوں کی قوم لشکر کشی کرے، لیکن جو دشمنوں کی فوج ہے نہ وہ تلواریں اٹھائے نہ وہ مقابلہ کرے، ان کے حملہ آور ہوتے ہی اپنی تلواریں پھینک دیں، ہتھیار ڈال دیں، تو مسلمانوں کو فتح ہو جائے تلواروں ٹکرائے بغیر. پھر اس وقت جتنا مال ملتا ہے وہ بھی مال غنیمت کا ایک حصہ ہو، لیکن اس کو پھر مال فے کا نام دیا گیا ہے. اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا. اور پھر یہاں پہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10ویں پارے کا آغاز ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ بات دل سے جان لو، حقیقت یہ ہے کہ غنیمتیں اللہ کے لیے. انما غنمتم من شیء فان للہ، اور غنیمتوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے لیے. وخمسہ وللرسول، اور پورے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ محمد عربی کی ذات کا ہے. اسی کو خمس کا نام دیا جاتا ہے. جو بندے کہتے ہیں پہلے خمس ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، تو خمس تب ہوگا جب تلواریں ٹکرائیں گی، خمس تب ہوگا جب مال غنیمت حصے میں آئے گا، خمس تب ہوگا جب دشمنان اسلام پہ حملہ آور ہوگا. تو پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بے شک اللہ کے لیے کیا؟ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، ان میں سے پورے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ الگ کر دیا جائے. 4 حصے پوری اپنی سلطنت میں تقسیم کیے جائیں گے، غازیوں کو دیے جائیں گے، جن کے گھوڑے ہوں گے ان کو دیے جائیں گے، جو گھوڑوں کے بغیر آئیں گے ان کو دیے جائیں گے. ان کا حساب کر کے پورا ان کا یہ حصہ الگ رکھا جائے. ایک حصہ صرف اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ اس کا الگ کر دیا جائے گا. تو 5واں حصہ جب رسول کے لیے الگ کیا جائے گا تو اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کر دیے جائیں گے. یہ غور فرمائیے کہ سرکار کو کتنا حصہ مل رہا ہے. اس 5ویں حصے میں سے پھر 5 حصے کر دیے جائیں گے. ایک حصہ یعنی پورے مال میں سے 25واں حصہ آقا کونین کو دیا جائے گا، جس میں تنہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا خاندان. تو پھر اس 5 میں سے ایک حصہ سرکار کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، سرکار کے قریبیوں کو دیا جائے گا، اور 2 حصے ادھر چلے گئے. بقیہ 3 حصے والیتاما والمساکین وابن السبیل. پھر یہ 3 حصے یتیموں میں اور مسکینوں میں اور مسافروں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. یہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا.
سب سے پہلے سورہ انفال ہوگی، اس کے بعد پھر سورہ توبہ پڑھی جائے گی۔ سورہ انفال جو ہے وہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ساری پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے جس کا آغاز ہوگا، اس کی 16 رکوع ہیں جس طرح میں عرض کر چکا ہوں۔ 16 میں سے اس کے تقریباً 10 اور 11 کے درمیان یہ 10واں پارہ جہاں پہ مکمل ہوتا ہے، 93 آیات بھی اس پر مکمل ہو جاتی ہیں، وہاں تک اس کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کا مفصل بیان ظہر کی نماز کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔